اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اطہر کاظمی آج ختیجہ ٹی وی پر ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ہم گفتگو کریں گے آج ان رشتوں کے بارے میں کہ آج سماج میں تمام تر چیزیں اس طریقے سے آئی ہیں کہ رشتوں کی بنیاد کہیں کھوکھلی پڑ گئی ہے، اور وہ چیزیں جو سماج میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہیں، اس سے آنے والے دنوں میں ان رشتوں کی بنیاد اور زیادہ کھوکھلی ہونے کی امکانات ہیں۔ ہم جب اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاتون کا چہرہ عکس نظر آتا ہے، تو اس خاتون کو رشتوں کی بنیاد پر تولتے ہیں۔ ایک خاتون کے لیے سب سے پہلی منزل اس کا بیٹی ہونا ہے۔ جب وہ آگے بڑھتی ہے تو ایک زوجہ کی شکل میں اس کا ایک کردار آتا ہے، پھر ایک ماں کی شکل میں اس کا کردار آتا ہے۔ یہ تمام رشتوں کی بنیاد کے علاوہ جب ایک ماں اور ایک زوجہ کی حیثیت سے خاتون آگے بڑھتی ہے تو اس کے ارد گرد بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر اس معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، اور معاشرہ اسی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے ایک خاتون اپنی زندگی میں ان رشتوں کو پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھا کر اس اچھے معاشرے کو تشکیل کر سکتی ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کربلا کی وہ خاص خواتین جن کے کردار کو معیار بنا کر، نمونہ عمل بنا کر اگر ہم دیکھیں تو آنے والے دنوں کے لیے تمام خواتین کے لیے وہ مشعل راہ بھی ہیں۔ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک بہت عظیم المرتبہ شخصیت موجود ہے۔ ہماری مراد ہے خواہر ناز افشاں رضوی صاحبہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس موضوع پر ان کے تاثرات اور تمام تر سوالات سے حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سوال اگر یہاں سے شروع کرتا ہوں میں کہ آج کے جو آپ، کیونکہ ایک خاتون کی نظر سے میں نہیں دیکھ سکتا اور شاید ایک کوئی بھی مرد اس خاتون کی نظر سے نہیں دیکھتا، آپ اس عمر الحمدللہ ایک ذاکرہ ہیں اور آپ پوری دنیا میں اور پورے ہندوستان میں گھومتی ہیں، الگ الگ لوگوں سے ملنا ہے۔ ایک خاتون کی نظر سے آپ اگر دیکھتی ہیں تو یہ بیماری، میں بیماری کہوں گا اس کو، یہ بیماری ایک گھروں کی طرف آگے آگے بہت تیزی سے پنپ رہی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ایک بیماری کہیں تو وہ بیماریوں کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں، اور وہ جو کہ ہمارے سامنے جب بیماری آئیں گے تو اس کا علاج آئے گا؟ جی بالکل۔ تو میرے خیال سے تو بیماری سب سے بڑی یہ بیماری ہے کہ ہم لوگوں میں صبر کا مادہ نہیں رہ گیا ہے۔ جی، یہی چیزیں پہلے بھی تھیں اور شاید اس سے بھی زیادہ ٹف مشکل زندگیاں تھیں پہلے۔ اگر ہم سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اپنے پہلے والی عورتوں کو دیکھیں، امور خانہ داری میں بھی جس طرح سے وہ ذمہ داریوں سے چلتی تھیں، اور اس وقت ساری سہولیتوں کے حصہ ہونے کے باوجود بھی سکون قلب نہیں ہے، سکون قلب نہیں ہے۔ اور غالباً ہر گھر میں، جیسے آپ نے بتایا، مادر حسین کا صدقہ ہے، مجلسوں کے صدقے میں پوری دنیا میں الحمدللہ جانے کا موقع ملتا ہے، شہزادی کا کرم ہے۔ تو دیکھ، چاہے جتنے ہائی فائی بھی ہوں، ہم لوگ چھوٹے تھے تو سنتے تھے کہ غریب لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تھوڑا اس طرح سے، مگر اب پتہ لگا جو جتنا ہائی فائی ہے اس کے لڑنے جھگڑنے کا اسٹائل بھی ہائی فائی ہو گیا ہے، اس کے لڑنے جھگڑنے کا اسٹائل بھی ہائی فائی ہو گیا۔ جتنا اس کے پاس علم ہے وہ سارا علم وہاں پر صرف کر رہا ہے کہ چاہے ہم غلط ہیں اس کے بعد بھی ہم جیت کیسے سکتے ہیں۔ تو نظریہ بدل گیا ہے اور صبر کھو گیا ہے، جہاں تک میرا اپنا ماننا ہے۔ اس لیے لڑائیوں کا طریقہ، انداز و کوالٹی سب بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ناسور بن گیا ہے، اور تباہ ہو رہے ہیں گھر، خاندان، بچے، آنے والی نسلیں۔ میرے حساب سے یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، اور جہاں ضبط و صبر کا مادہ کھونے کے بعد پھر کیا بچتا ہے؟ یہ اگر ہم بات کریں یہ الگ الگ طریقے کی، جیسے آپ نے کہا کہ ایک اگر سماج میں جس طریقے سے ڈسکرمنیشن ہے فائنینشلی سپورٹ سے معاشرے کے، اس میں کہ اگر پیسے والا ہے تو اس کا انداز الگ ہے، لیکن آپ نے جو غور کیا ہے اس تمام سماجی اس میں، تو کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے نظر میں آتی کہ یہ پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، تو وہ پرابلم کیا کیا ہیں؟ خاص پرابلم تو یہ آتی ہے کہ آپس میں
جو رشتوں کی اہمیت ہے، جی جیسے بڑے کو بڑا سمجھنا، چھوٹے کو چھوٹا سمجھنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، یہ جو بیسکس تھا جو ہم لوگوں کے بچپن میں ان کے کوئی اور بات ہی نہیں تھی، یہ کرنا ہی کرنا ہے، جی تو سب سے زیادہ تو یہ ختم ہو گیا. جب یہ ختم ہو گیا، ہم اپنے بڑوں کی نہیں سن رہے ہیں، بچے ہماری نہیں سن رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں گھر کی بنیادوں کو ہلائے میں ہیں. جی سب سے بڑی بات یہ کہ رشتوں کی اہمیت اور جو رسپیکٹ ریگارڈ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اور فائنینشلی بھی جب یہاں سکون نہیں ہے، جب یہاں مطمئن نہیں ہے، اور ہم سامنے والے پر اعتبار نہیں کر رہے، وہ ہم پر اعتبار نہیں کر رہا ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں بہت اتنی بڑی بڑی تنخواہیں نہیں ہوتی تھیں جی جتنی بڑی بڑی اب تنخواہیں ہیں. الحمدللہ زیادہ تر انڈیا میں بھی اب لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں. 20 سے 50 ہزار تو آرام سے آدمی کما ہی رہا ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے. لیکن پھر وہی میں کہتی ہوں، اگر ایک بات کہوں، اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ سکون اچیومنٹ میں نہیں ہے، واہ اچیومنٹ میں سکون نہیں ہے. بہت سے بہت آپ نے بڑے بڑے IAS PCS کو بھی خودکشی کرتے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر، کسی چیز میں سکون قلب نہیں ہے. سکون قلب کائنات میں ایک ہی چیز میں ہے، اس کو راضی برضا رکھو اور بس سارا معاشرہ تم سے راضی رہے گا، جزاک اور اللہ. تمہیں روحانی سیٹسفیکشن، روحانی سکون تمہیں جب بھی ملے گا. پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہارا ذکر مرنے نہیں دوں گا. بے شک بے شک. تو ہم یہاں نہ خود جی رہے ہیں نہ جینے دے رہے ہیں، جبکہ اسلام کا پہلا پیغام ہے کہ کیوں اسلام جیسے پھیلا ہے تو کتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن کی بات کی، نہ حدیث کی بات کی، نہ خمس کی، نہ زکوٰۃ کی. سب ماشاءاللہ سبھی لوگ الحمدللہ شہزادی کے صدقے میں اور مجلسوں کے طفیل میں سب جانتے ہیں. اور اتنے برسوں کیا کیا اخلاق، اور وہی اخلاق ہم نے کھو دیا. وہی بنیاد ہے. جس دن اخلاقیات پر کام خالی کتابیں نہیں رنگی جائیں، خالی ایک دوسرے کو بتایا نہ جائے، ایک دوسرے کو سکھایا نہ جائے، جس دن سے اپنا تجزیہ کر لیا. ہوتا کیا ہے کہ سب سے زیادہ ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہوتے ہیں. جی دوسرے ہمارا کیا کریں گے نقصان؟ ہماری سوچ، ہماری فکر ہی ہم کو نقصان پہنچا رہی ہے. بے شک. اگر ہم نے اپنی سوچ، اپنی فکر کو شفاف رکھا، نہج البلاغہ کا جملہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو پانی سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ ایمان اس سے بنتا ہے. وہ چیزیں ہم نے کھو دی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ سب ہونا ہی ہونا ہے. خیر اب ہم ایک خاتون کے نظریے سے ایک دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں جی. کہ کردار. جی. تو سب سے پہلے ہم ایک بیٹی کے طور پہ جی. آپ سے تربیت کے طور پہ بھی، اور ایک جی. بیٹی کے کردار ہونے کو، بیٹی کی کیا ذمہ داری ہے اور ماں کے بیٹی کے ساتھ کیا ذمہ داری ہے اس معاشرے کو اچھا معاشرہ تشکیل کرنے کے لیے. دیکھیے ماں کو جب آغوش مادر میں ایک بچی آتی ہے تو سب سے پہلا مکتب تو اس کا یہی ہوتا ہے، پورا اسکول، پوری سنستھا یا جو بھی آپ کہیے اس کی ماں کی آغوشی ہوتی ہے. جتنا وہ ماں کی آغوش میں سیکھ لیتی ہے اتنا وہ زندگی بھر نہیں سیکھ پاتی ہے. بے شک. تو جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں ہمارے علماء حضرات بھی اب فرماتے ہیں کہ آپ شادی کرنے چلیے تو لڑکی کو بعد میں دیکھیے، لڑکی کی ماں کو پہلے دیکھیے. جیسی ماں ہوگی بچی ویسے ہی ہوگی. ہم چاہتے ہیں تربیت دیں، دے کے سکھائیں. تو تربیت کیسے دیں گے جب ہم اس پر تو عمل نہیں کر رہے ہیں؟ تو تربیت کیسے دیں گے؟ پہلے ہم کو اس پر عمل کرنا ہوگا. جیسا میرا طرز عمل ہوگا، بہت کچھ ایسا ہے جو سکھایا نہیں جاتا ہے لیکن بچے اپنے آپ میں آبزرو کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کے آپ چاہتے ہیں کہ رگ و پا میں پیوست ہو، وہ آپ کو اپنی ازدواجی زندگی میں ویسی عزت، ویسی محبت، ویسے کہتے ہیں کہ مطلب ایک ماں باپ کے لیے جو ہے بچے ان کی ایک کتاب ہیں، سمجھے، جو وہ بڑھاپے میں پڑھ کے سناتے ہیں. واہ 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 واہ.
جو بچے جو ہیں بڑھاپے میں پڑھ کے سناتے ہیں. ہوتا کیا ہے, ہم اپنی ساس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی بہو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. ہر جگہ ہمیں جیت کی بھوک نے ہمیں کہاں سے کہاں گرا دیا ہے, خود نہیں پتہ لگا. اب امید یہ کرتے ہیں کہ بیٹی ہمارے پاس بھی صحیح رہے, جہاں جائے وہاں بھی صحیح رہے. اب یہاں پہ سوال بالکل ذہن میں وہی ہے. اب جو ڈسکرمنیشن جو ہم نے آپ سے لفظ کہا کہ ایک بیٹی کو جس طرح سے وہ اپنے ہاں پالتے ہیں, اس کی تربیت تعلیم کرتے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں کہ وہی انداز اس کی سسرال میں ہو, لیکن جب وہ کسی دوسرے کی بیٹی لاتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ چیز نظر آتی ہے کہ ڈسکرمنیشن ہے, اس میں کہیں نہ کہیں الگ طرح کی چیز ہے. تو اب آپ خاص طور سے ان خواتین کے لیے ایک میسج ضرور دیں کہ بیٹی کو بیٹی تو ہے یہ, وہ بہو کو بھی بیٹی کیسے سمجھا جائے. بہو کو بیٹی کوئی انسٹرومنٹ نہیں لگایا جا سکتا ہے, وہ آپ کا کانسیپٹ مائنڈ میں کلیئر ہونا چاہیے. کیا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ جو آپ کے اسٹوڈیو میں اتنے سارے کیمرے لگے ہیں, تو ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے 12 نہیں 14 کیمرے ہمارے اوپر ہر وقت لگے ہیں. 14 کیمرے ہر وقت لگے ہیں, اور وہ بھی ایسے کیمرے نہیں کہ ہم لوگ جو ہے گاڑی اگر چوراہے سے ادھر ادھر چلی گئی تو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. یہ 14 وہ کیمرے ہیں جو ڈے اینڈ نائٹ ورک کر رہے ہیں. نہج البلاغہ کا جملہ ہے, تنہائی میں بھی اپنے کو اس طرح سے رکھو کہ خدا تمہارے سامنے ہے. اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں یہ بھی عرض کیا ہے کہ دیکھو خدا سے ڈرو, جو حاکم ہے وہی گواہ ہے. خدا کی قسم اسلام میں تو اتنا سمندر بنا کے پوری چیزیں پیش کر دی گئی ہیں کہ کسی ٹاک کی ضرورت ہی نہیں ہے. خالی انسان اسی عمل پر واک کرتا رہے تو صحیح منزل تک پہنچ جائے گا, ہے نا, صحیح منزل تک پہنچ جائے گا. تو بیٹی ہے, بیٹی سے محبت ہے, لیکن اگر مائیں بیٹوں سے محبت کرتی ہیں, جو مائیں آپ دیکھ لیجئے جہاں بھی آپ کو فلاح اور بہبودی اور خوشیاں ملیں گی, وہ مائیں جو اپنے بچوں سے بیٹوں سے محبت کر رہی ہیں وہ اپنی بہوؤں سے ان سے زیادہ محبت کریں گی. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں زندہ مثال ہوں, لیکن آپ انشاءاللہ گھر آ کے دیکھیے تو یہ بات صحیح ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو بھی وقت ملتا ہے. اچھا, اگر آپ بہو کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ رکھیں گے تو خالی اس کا فائدہ نہیں ہوگا, ہم لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو دوسرے اس سے بینیفٹ اٹھائیں کہ ارے کیا آپ نے وہ سوال کے اندر نہیں آ رہا تو میں کیسے بات کروں, مگر بہت زمانے کا حال خراب ہے. لڑکیاں بہت پریشان ہیں, خود ماں بن رہی ہیں تو بچوں کو کتنی مشکل سے یہاں تک پال کے لا رہی ہیں, اور جب ساس بن جاتی ہیں وہی بچے بہو کی دشمنی میں بچہ دوسرا ہو جاتا ہے. اور بہت سی بچیاں بھی گھر سے ویسی تربیت لے کے نہیں آتی ہیں کہ یہاں آ کے ان کی ماں کو بھی اپنی ماں سمجھیں. دونوں بات ہے. آپ نے جیسے عرض کیا نا کہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں, تو میرے سامنے دونوں باتیں آتی ہیں. کہیں کہیں معاشرے میں کوئی گھر واقعی بہت شریف ہے اور لڑکیوں سے پریشان ہے. اسی لیے میں ممبر سے یہ بات پڑھتی ہوں کہ دیکھو اسلام بیلنس کا نام ہے, بیلنس کا نام ہے. اور اگر آپ اپنی ماں کا احترام کر رہے ہیں تو اپنے شوہر کو بھی جنتی بنائیے, اس کی بھی ماں کا ان کو بھی احترام کرنے دیجئے اور آپ بھی احترام کریے. تو ایٹ لیسٹ جیسے شہید دست غیبی نے اپنی کتاب میں بہت ڈیٹیل سے رشتوں کی اہمیت پر لکھا ہے, تو انہی نے بھی یہ کہا ہے کہ جو رشتوں کی اہمیت ہے, سمجھ لیے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں, دعائیں نہیں پوری ہو رہی ہیں, اور ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے, یہ ہوگا نہیں نقصان. سب سے بڑی بات ہے اگر آپ نے رشتوں کو مضبوط نہیں رکھا تو اس میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے, روزی رزق میں بھی پرابلم ہوتی ہے. اور یہاں تک ملتا ہے کہ ہمارے زندہ امام علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد وآلہ ایک تمام وجوہات کے اندر ایک یہ بھی وجہ ہے, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کہتے ہیں نا مولا آئیے مولا آئیے, کتنی دعائیں ندبہ کرتے ہیں, مولا کو بلاتے رہتے ہیں اور مولا تشریف نہیں لا رہے ہیں. تو اس میں ایک وجہ یہ بھی انہوں نے بتائی کہ تم لوگ جب تک لڑتے رہو گے تب تک میں نہیں آؤں گا, کیونکہ مجھے 313 ویسے چاہیے جیسا اسلام نے کہا ہے چلنے کو, اس طرح سے چلو. تو یہ شہزادی کا کردار آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں شہزادی,
نام لفظ ہی شہزادی کہنے سے نام لفظ کتنا چھوٹا ہے، لیکن اگر ان کا مرتبہ دیکھیں کائنات کی شہزادی، لیکن ان کے گھر کی کیا حالت تھی، اور ان کے لباس کی کیا حالت تھی، کتنے پیوند تھے. آج ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں، ہماری بیٹیاں کر سکتی ہیں. اگر اسلام کو مانتے ہیں تو ان چیزوں کو اہمیت دینا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا. تو کہ وہ چاہے بیٹی ہو یا ماں ہو یا بہن ہو اور یا پڑوسی ہو، تو عورتیں الحمدللہ بہت کچھ لوگ سمجھتے بھی ہیں، لیکن مردوں کا کوآپریشن بہت ضروری ہے. بے شک. مردوں کو ان کے جذبات کی قدر کرنا چاہیے. نفس کی پاکیزگی، نفس کی طہارت کے ساتھ جب ہم یہ بھی ایک عبادت ہے. جب بھی ہم لوگ یہ مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ خالی مصلی پر نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، حج زکوٰۃ یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن اسلام ایک مکمل پیکج کا نام ہے. واہ واہ واہ. کہ جو بھی انسانیت کا سر لہو لہان کر رہی ہیں دیواریں ٹکرا ٹکرا کے، جن سے اسلام ان ساری دیواروں کو گراتا ہے. وہ اس میں سب سے بڑی دیوار یہ ہے رشتوں کو توڑنا. اگر آپ نے رشتوں کو توڑا تو بالکل کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. رشتوں کو جوڑنے کے لیے دونوں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ بھی صحیح رہیے، ہم بھی صحیح رہیں. تو اگر اسلام سے ہی چلیں گے تبھی. اور اسلام نے تو اتنا کہا ہے، آج آپ دیکھیے اٹھا کے چاہے نیٹ پر دیکھیے یا لائبریری میں دیکھیے، کتابیں دیکھیے، غیر لوگ متاثر ہو رہے ہیں. جو آقا حسین علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور جو مولا علی کی تعلیمات ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، غیر لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بے شک. اور جارڈن مجلسوں میں کئی زیادہ لمبا وقت رہتا ہے، تمام چیزیں بیان کرنے کا موقع رہتا ہے. کئی نام ایسے ہیں، اور ہندو حضرات، سنی حضرات، اہل تسنن حضرات جو سب سے بڑی بات قرآن مجید کو اتنا چھوڑ دیا. جی. قرآن مجید گھروں میں اگر پڑھا جائے روز تو اس کی برکتیں، جو آپ نے دوا کا لفظ استعمال کیا، یہ سب چیزیں دوا ہیں. دوا تو آپ نے اٹھا کے کنارے رکھ دی، اور جب مرض ہو جائے تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، دوا اور پرہیز. تو پرہیز کرنا ہے غصے سے، اور دوا کھانا ہے اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے. تو آپ کامیاب ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے. اور الحمدللہ جن گھروں میں یہ چیزیں ہیں وہ الحمدللہ باعث فخر بنے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ آسمان ٹکے ہوئے ہیں آج بھی. گمراہی سے ہم کو بچنا ہے. آپ دیکھیے ہم لوگ بہت جلدی بہک جاتے ہیں. آیت اللہ کاشانی کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ پبلک ان کو بہت پیار کرتی تھی. خالی ان کو نہیں گود میں اٹھاتی تھی، ان کو میں گاڑی کے اٹھا لیتی تھی. آپ تاریخ پڑھیے. پھر ایک وقت یہ آیا کہ ان کے خلاف تحریک چلی اور وہ لوگ کامیاب ہوئے اور ان کے جان کے دشمن بن گئے. جب خمینی صاحب کا زمانہ آیا تو تب تک یہ شعور بیدار کر چکے تھے. جب انسان علم حاصل کرے گا، رشتوں کی اہمیت سمجھے گا، اسلام کی اہمیت سمجھے گا، دین کی اہمیت، اور یہ جو نیک چیزیں ہیں، نیک ہستیاں ہیں، ان کا ذکر و فکر کرے گا، اپنے گھر کا ماحول، ایٹماسفیئر ویسا بنائے گا، تو یہ سب نورانی چیزیں ہیں. ان سب سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا ہے جو ہماری روحانیت میں تبدیلیاں لاتا ہے. تو پھر خمینی صاحب شعور بیدار کر چکے تھے، اور پوچھا انہوں نے کہ آپ نے تو انقلاب کر دیا ہے اور یہ کیسے ہوگا. تو خمینی صاحب نے عرض کیا، کہا یہ ماؤں کی گود میں پل رہا ہے انقلاب. اور الحمدللہ آج ایران کو آپ کے سامنے مثال ہے. واہ واہ واہ. اچھا خیر، اب یہاں سے کیونکہ وقت بھی کمی ہے اور ہمارے سوال بہت اہم ترین ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی سوال بھی ہوتے ہیں. جی بتائیں. یہاں پہ آپ نے ساری چیزیں بتایا، رشتوں کی بنیاد کو. جی. اگر ہم ایک طور پہ دیکھیں ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے، دونوں چیزیں، کیونکہ اسلام سائیکولوجی سے جدا نہیں ہے. جی. تو کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر چل کے ہم نہ صرف ایک خاتون کی حیثیت سے بلکہ ایک مرد کی حیثیت، اس کی زندگی کو لے کے پیرلل چل کے ان تمام بیماریوں سے دور ہوا جا سکتا ہے؟ وہ ششتینی صاحب نے کہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ انسان کو
इंसान बनाने की किताब है, बेशक इंसान को इंसान बनाने की किताब है। तो ये समझ लीजिए जो कुरान मजीद है और उसका जो तर्जुमा है, उस पर चलते हुए जो ज़िंदगी गुज़र बसर करेगा, तो वो दोनों इंसान को मतलब इंसान में इंसानियत ही नहीं रह गई है। अगर इंसान में इंसानियत आ जाएगी और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब हस्बैंड वाइफ हो या फैमिली मेम्बर, सारे लोग अपने लोगों की रिस्पेक्ट रिगार्ड करेंगे। और एक बहुत अहम पॉइंट, हक हलाल, जो रोज़ी है वो हक हलाल की होना चाहिए। सब कुछ कर लिया जाए, अगर ग़िज़ाए रूह से इंसान पुर नहीं होगा तो भी ये सारे मरज़ आपके दूर नहीं हो सकते हैं। साइकोलॉजिकली ये है कि हमें सोच लेना है कि हमको किसकी नज़र में बड़ा बनना है, इनकी नज़र में, इनकी नज़र में, इनकी नज़र में। जब अंदर से जवाब, साइकोलॉजिकली अंदर इंसान का जवाब अंदर से आएगा, खुद ही से इंसान फितरी तौर से जवाब आएगा, उसकी नज़र में बनना है। तो ठीक है ना, उसकी नज़र में बनना है। इसने जो मेरे साथ गलत किया उसने देखा ना, तो जवाब जो, अगर हम एक बात और, अगर कोई हमको बुरा, हम बहुत अच्छे हैं अपनी नज़र में, मान लीजिए मिसाल के तौर पर हम अच्छे हैं, उसके बाद कोई बुरा कह रहा है, तो ये बहुत बेहतर है बनिस्बत उसके कि हम बुरे हैं और कोई अच्छा कहता रहे। ये समझ लिए वो साइकोलॉजिकली हम जवाब दे रहे हैं, ये समझ लिए ये जहर का काम कर रहे हैं, ये हमारी बुराइयों में और इजाफा कर रहे हैं, और इजाफा कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि हम अच्छे होने के बावजूद कोई बुरा कह रहा है तब भी आप बुरा ना कहो। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तब भी आप ना बुरा करो, इसलिए फिर हम मजलूम कहाँ रहे। वो जालिम है, उसका जवाब ही हम चाहे दे रहे हैं तो हम भी जालिम हो गए, अब मजलूम कहाँ रहे। अब कैसे वो हमारी तरफ दारी करेगा। अगर हम ये देख रहे हैं कि है कोई ताकत, कोई पावर देखने वाली हमको, और वो हमको देख रही है, जिस दिन वक्त का इंतज़ार करो, जब वक्त जवाब देता है ना, तो समझ लीजिए फिर बड़े बड़े जवाबदाह जो हैं उनकी ज़बानें बंद नहीं होती हैं, कट जाती हैं जब वक्त जवाब देता है इंशाअल्लाह। तो अगर राह हक़ पर चलें और ग़िज़ाए रूह से पुर रहें, आब ज़मज़म को यूज़ करें। जापान में, चीन में रिसर्चेस हुई हैं आब ज़मज़म पर, कि कहती कैसे नफ्स को पाक रखे हैं। हालात मामलात ऐसे हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग मजलिसों में ये बात भी पढ़ देते हैं। जापान में रिसर्च हुई है, आब ज़मज़म पढ़िए, आब ज़मज़म पर नादे अली पढ़िए 70 बार, तो समझ लीजिए उसके जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शेप चेंज करने लगते हैं जी। और उन पर, उनसे निगेटिविटी जाती है। जब उससे निगेटिव, आज बहुत से डॉक्टर आज़ाद फरमाते हैं कि अब पानी गलत पानी है, इसीलिए मिनरल वाटर चल रहा है, तो वो क्या जाने इसकी बराबरी क्या कर सकता है। आब ज़मज़म और नादिया अली पढ़ के 70 बार अलहम्दो पढ़ लीजिए और सारा घर पिए, तो नफ्स पाक होगा। कहा नफस नफस जो अकीदत में ढल गया होगा, तेरा खौफ सुकून में बदल गया होगा, और बच के कुएं से निकलना मुहाल था, यूसुफ अली का नाम जुबान से निकल गया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर आपने बहुत दिलचस्प, बड़ी खूबसूरती रिश्तों की बुनियाद पे बताई। जी शुक्रिया। एक दूसरे रुख की तरफ अगर हम पलटें कि हमारे पास नमूने अमल वो ज़वात मुक़द्दसा हैं कि जिनकी तरफ हम सिर्फ निगाह करें और हमारी ज़िंदगी मुकम्मल संवर जाए। बेशक। करबला के पस मंज़र से जी अगर हम अलग अलग रिश्ते की बुनियाद बनाएं तो खातून की हैसियत से जी आप क्या पैगाम देंगी? करबला के पस मंज़र देखिए, पूरा दर्सगाह है करबला। आप अगर आगाज़ करिए यहाँ से कि जो कायनात का बादशाह मौला अली की साहबजादी शहजादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा, और ये बात तय थी कि जब आका हुसैन जाएंगे तो शहजादी ज़ैनब को साथ लेके जाएंगे, ये बात तय थी। लेकिन जब चलने का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से इजाज़त मांगी, मांग के दिखा दिया कि चाहे अली की बेटी हैं, लेकिन जब अक़्द हो गया है तो शौहर की फिर वही अहमियत है जो परवरदिगार आलम ने कहा कि अगर दुनिया में हम सजदा उतारते तो हम मर्द पर, शौहर पर उतारते। तो शहजादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा ने पूछ के बताया, अपने शौहर से इजाज़त लेके बताया कि क्या मुझे इजाज़त है। ना भी लेती तय हो चुका था, लेकिन ये हमारे आपके लिए कि पता लगे
کہ اہمیت کیا ہے ایک شوہر کی. اہمیت کیا ہے. جزاک اللہ. جی اہمیت کیا ہے. اور اس کے بعد کیا تھا, گھر میں انہیں نے اپنی والدہ سے سب سیکھا تھا. انہیں نے اپنی والدہ سے سب سیکھا تھا کہ کیسے بھی حالات رہیں, اور چاہے کائنات کی شہزادی تھیں لیکن ابو الحسن کہتے ہوئے زبان گھستی تھی. وہ ان کی اتنی عزت کرتی تھیں, وہ ان کی عزت ویسے ہی کرتی تھیں. ایسے ہی نہیں یہ سارے شجر تیار ہوئے ہیں جو پروردگار عالم کے پسندیدہ ثمر جس سے نکل کے آئے ہیں. تو یہ ایسے نہیں شجر تیار ہوئے ہیں. یہ بات ایک خانوادہ عصمت کی زاویے سے, جی اگر ہم عصمت کے حوالے سے بات نہ کریں, وہ تمام خواتین, اگر ہم گفتگو کریں زوجہ جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام کی, یا وہب قلبی کی مادر کی ہے اس کی, تو اس زاویے سے وہ میسج, کیونکہ اکثر کر کے بات یہ ہوتی ہے کہ کہاں ہم اور کہاں وہ ذوات مقدسہ جن کی, تو ہم گفتگو ان کی نہ کریں جو واقعی معصوم نہیں تھے, لیکن پھر بھی وہ کردار عیاں کیا تمام خواتین کے لیے, اور نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ پورے معاشرے اور سماج کے لیے. بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے یہ سب توفیق کی بات ہوتی ہے. واہ, سب توفیق کی بات ہوتی ہے. اگر ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں میں ہمارے گھر میں اچھی نشو و نما دی گئی اور صحیح غذا کھلائی گئی تو وہ خون کا اثر کہیں نہ کہیں دکھاتی ہے. بے شک کبھی نہ کبھی دکھائے گی خون کا اثر. آپ نے جیسے عرض کیا ابھی وہب قلبی کی ماں کی بات, تو یہ کرسچن فیملی تھی, یہ کوئی شیعہ علی نہیں تھے, کرسچن فیملی تھی. لیکن اگر توفیق ہو جائے اور ایمان کی ذرا سی بھی رمق ہو گئی تو ادھر سے ادھر آنے میں, جہنم سے جنت آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. اس کے لیے زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ اپنی شادی کر کے دلہن لے کے واپس ہو رہے تھے, ہے نا. اور جب انہیں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو پتہ لگا کہ بھئی ایسے ایسے جنگ ہو رہی ہے, ہونے والی ہے. تو پوچھا, ماں نے کہا پتہ کر کے آؤ. جب وہ گئے انہیں نے پتہ کیا تو پتہ لگا حسین ہے. تو انہوں نے کہا کون حسین؟ کہا جو نبی کے نواسے حسین. تو کرسچن تھیں لیکن ان میں ایمان کی رمق توفیقات ایسی ہوئی ان کو کہ انہی نے کہا اچھا موبائلے والے حسین, نبی موبائلے والے حسین. کہا کہ جاؤ ان کا ساتھ دو. دلہن ہم آپ کر سکتے ہیں ایسا, ہم یہی ہم منبر سے پڑھتے ہیں کہ اگر مولا کو مان رہے ہو تو مولا کی بھی مانو, مولا کی بھی مانو. جن چیزوں میں انہی نے کہا ہے غلط ہے, کسی بھی قیمت پر ایمان مت بیچو, ایمان مت بیچو. کہ نہیں وہ موبائلے والے حسین, تو وہ پوچھنے کا, ہاں وہی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ہیں. ماں نے کہا جاؤ, یہ زیادہ ضروری ہے. پھر ایک نقطہ یہاں پر اور بہت اہم ملتا ہے. وہ آئے یہاں پر, کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو انہوں نے کہا ایسے نہیں ساتھ دے سکتے. کہا پھر کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ کہنے لگے تم ہمارے ایمان پر آ جاؤ, ہمارا مذہب اپناؤ گے. ہمارا مذہب, ہم لوگ اس مذہب پر ہوتے ہوئے ان باتوں کو نہیں مان رہے, ان باتوں کو نہیں مان رہے. اور وہ وہاں سے آ رہے ہیں, چند منٹ چند سیکنڈ میں سب کچھ ہونا ہے. اتنی سی دیر کے لیے بھی مولا نے برداشت نہیں کیا کہ کچھ اور کرتے رہو اور آ کے ابھی کہہ دو ہم آپ کے ہیں. کیسے ہم مان لیں گے ہم آپ کے ہیں؟ کہہ رہے ہو تو دل اور روح قلب میں ہے اس کو ظاہر بھی کرو, وہ ظاہر کرو. انہی نے کہا جب اس پر آئے ہیں, کہا ٹھیک ہے. ماں سے آ کے پوچھا, ماں نے کہا کہہ دو ہم آپ کے مذہب قبول کر رہے. تب اس کے بعد انہی نے شہادت کو قبول کرا ہے اور ذرا دیر میں جنتی ہو گئے. اس تبھی تو وہ ملتا ہے واقعہ کہ سر دیا گیا, ماں نے کہا جو دے دیا وہ نہیں لیتے. یہ چیزیں ہیں. بس یہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں چاہیے کیا ہے, ہم کو پتہ ہی نہیں ہے ہم ڈھونڈ کیا رہے ہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں, ہم بس جنگ و جدل میں لگے ہیں. ایک بار محبت کی طرف رخ کر کے دیکھے, اور وہ بھی پروردگار عالم سے اور ائمہ طاہرین سے. یہ ما فوق البشر ہیں. اگر یہ وہ ہستیاں ہیں, اگر ان سے محبت کر لی, خدا کی قسم کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, بن مانگے ملتا ہی چلا جائے گا. اور دے رہا ہے, ہم تو مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں دور دور, لوگ کہتے ہیں سب پروردگار عالم دے رہے ہیں, ہم کہاں سے تھے کہاں تک آ گئے. ایمان کی روشنی ایک دم
परवरदिगार आलम पर तवक्कुल रखो, क्यों भरोसा करते हो इन पर, क्यों तकिया करते हो उन पर कि कोई तकिया निकाल ले तुम नीचे गिर जाओ। तुम अल्लाह पर तवक्कुल रहो। और कि जुल्म एक चींटी पर भी अगर होगा तो मौला कहते हैं, याद होगा आपको वो वाकया कि वो एक चींटी एक दाना लेके दीवार पर चढ़ रही थी, तो मौला कायनात ने फरमाया कि अगर कोई कह दे कि हम तुमको पूरी दौलत देंगे, पूरी दुनिया दे देंगे, लेकिन ये जुल्म हम नहीं करेंगे कि हम चींटी से दाना मुंह से छीन लें। अगर ये बातें हमारी समझ में आ जाए तो कोई गुंजाइश रह जाती है रिश्तों की टूटने की। न जाने कहाँ हैं हम लोग, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खुदा करे, मेरी दुआ है कि मौला आप अपने रहम और करम के साए में जैसा बनाना चाहते हैं वैसी हमारी तौफीकात में आप इजाफा करिए। जिस दिन आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह मौला ने चाहा ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और सब अपने अपनों से मिलेंगे। जब सब अपनों से मिलेंगे तब आप खुश होंगे, ये हमें पता है, लेकिन आप तौफीक दीजिए इंशाअल्लाह। मौला की ज़मानत में दिया सब मोमिन मोमिना को और आप लोगों को भी। शुक्रिया। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे एक बेहतरीन और नूरानी गुफ्तगू। ये गुफ्तगू उन रिश्तों पर मुश्तमिल थी कि जहाँ रिश्ते बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और एक ऐसा माशरा हम आंगी में है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि हम निगाह करें उन ख़वातीन के ऊपर जो हमारे लिए मिशा ले रहा हैं, यानी हम मासूमा और तमाम उन मासूमीन की तरफ देखें जिन्होंने हमें एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए अपने आप को नमूने अमल बनाया है। हमारे साथ थी मोहतरमा नाज अफशां रिजवी साहिबा, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू के साथ। यकीनन वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। हम बेहद शुक्रगुजार हैं और उन्होंने हमें वक्त दिया। बहुत 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 शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और एक बेहतरीन, एक नूरानी गुफ्तगू हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुँचाई। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि हमारे चैनल के लिए, खदीजा चैनल के लिए, खदीजा चैनल की टीम के लिए आप दुआ करें कि हमें परवरदिगार उस कामयाबी तक पहुँचाए जिसके हम दुआ गो हैं। और इसी के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।